یہ سبق مجھے میرے والد نے دیا تھا۔ میں دن رات ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صدق کے دل سے ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ وہ شخص رکا، رومال سے ماتھے کا پسینہ صاف کیا اور بولا، میرے والد کو سردی کا مرض لاحق تھا۔ وہ گھر میں بھی اوور کوٹ پہن کر پھرتے تھے۔ میرے والد جون جولائی میں بھی دھوپ میں بیٹھتے تھے۔ ان کی جلد جل کر سیاہ ہو جاتی تھی، لیکن ان کی سردی کم نہیں ہوتی تھی۔ وہ گرمیوں میں بھی لحاف لے کر سوتے تھے، پاؤں میں ڈبل جرابیں پہنتے تھے اور صبح شام ہیٹر کے قریب بیٹھتے تھے۔ سردیاں ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی تھیں۔ وہ اکتوبر میں کپ کپانا شروع کر دیتے تھے۔ ہم انہیں اکتوبر سے مارچ تک دبئی شفٹ کر دیتے تھے۔ وہ 6 ماہ دبئی میں رہتے اور 6 ماہ لاہور میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک بیماری کے باوجود ان پر بڑا کرم کیا تھا۔ وہ ارب پتی تھے۔ وہ حقیقتاً مٹی کو ہاتھ لگاتے تو وہ سونا بن جاتی تھی۔ وہ دنیا کے مشہور ترین ڈاکٹروں کے زیر علاج رہے، لیکن اس خوفناک مرض نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ وہ آخری عمر میں سنکی ہو گئے تھے۔ وہ روز مجھے اپنے پاس بٹھاتے، میری تھوڑی پکڑتے اور نمناک آواز میں کہتے، مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں جب سوچتا ہوں میں زمین سے 6 فٹ نیچے پڑا ہوں گا، اندر اندھیرا اور سردی ہوگی اور میرے بدن پر صرف 2 چادریں ہوں گی تو میری روح تک کانپ جاتی ہے۔ کیا تم میرا ایک کام کرو گے؟ میں ہر روز جواب دیتا، ابا جی آپ حکم کریں، میں جی لڑا دوں گا۔ میرے والد بڑی لجاجت سے فرماتے، بیٹا تم کسی سے فتویٰ لے کر مجھے گرم کپڑوں میں دفن کر دینا۔ یہ ممکن نہ ہوا تو تم کم از کم میری قبر کو گرم رکھنے کا کوئی بندوبست ضرور کر دینا۔ میں فوراً حامی بھر لیتا تھا۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ میرا خیال تھا کہ میں کسی نہ کسی عالم سے فتویٰ لے کر ابا جی کو اوور کوٹ میں دفن کر دوں گا۔ میں ان کی قبر بھی گرم اینٹوں سے بنوا دوں گا۔ ہم لوگ امیر تھے اور میں اکثر سوچتا تھا اگر کوئی عالم تیار نہ بھی ہوا تو میں فتویٰ خرید لوں گا۔ مجھے جتنی بھی رقم خرچ کرنا پڑی میں کروں گا، لیکن میں اپنے والد کی آخری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ وہ شخص رکا، ٹھنڈی آہ بھری اور بولا، لیکن میں فیل ہو گیا۔ میرے والد فوت ہو گئے۔ ہم نے انہیں گرم پانی سے غسل دیا، انہیں اوور کوٹ پہنایا اور اس اوور کوٹ پر کفن لپیٹ دیا۔ مولوی صاحب نے جب اوور کوٹ دیکھا تو جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ میں نے انہیں ہر قسم کا لالچ دیا، میں نے ان کی منت بھی کی لیکن وہ نہ مانے۔ میں نے تنگ آ کر انہیں دھمکی دی تو وہ جنازہ چھوڑ کر ہی چلے گئے۔ ہم نے اس کے بعد بے شمار مولویوں سے رابطہ کیا لیکن کوئی بھی نہ مانا، یہاں تک کہ میں نے خود جنازہ پڑھانے کا فیصلہ کیا۔ میں جب والد کی میت کے پیچھے کھڑا ہوا تو لوگوں نے جنازہ پڑھنے سے ہی انکار کیا۔ میں نے ان کی بھی بہت منتیں کی لیکن وہ نہ مانے۔ اب والد کی قبر کا ایشو بھی بن گیا۔ میں قبر میں انسولیشن کروانا چاہتا تھا لیکن لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ پورے شہر کا کہنا تھا کہ قبر ہمیشہ اندر سے کچی ہی ہوتی ہے۔ فرعون کے علاوہ آج تک کسی شخص کی قبر اندر سے پکی نہیں ہوئی۔ یہ بدعت ہے اور ہم اس بدعت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ میں مصیبت میں پھنس گیا، یہاں تک کہ میرے پاس لوگوں کی بات ماننے کے سوا کوئی آپشن نہ تھا۔ مجھے والد کا اوور کوٹ بھی اتارنا پڑا اور قبر بھی توڑنی پڑی۔ میں نے بڑے دکھی دل کے ساتھ اپنے والد کو دفن کیا اور قبر پر دیر تک روتا رہا۔ میں جب بھی سوچتا تھا میں اپنے والد کی معمولی سی خواہش بھی پوری نہ کر سکا تو میری ہچکی بن جاتی تھی۔ میں اس کے بعد جب بھی والد کی قبر جاتا میں شرمندگی سے سر جھکاتا تھا اور ان سے معافی مانگتا تھا۔ میں ایک رات گہری نیند سویا ہوا تھا، میرے والد میرے خواب میں آ گئے۔ وہ سفید کفن میں ملبوس تھے اور انہیں شدید سردی لگ رہی تھی۔ وہ کپ کپا رہے تھے اور مجھے بار بار بلا رہے تھے کہ اٹھو اور میری بات سنو۔ میں نے خواب میں ہی ان کی طرف دیکھا۔ وہ بولے، بیٹے میں نے تمہیں زندگی کی وہ حقیقت بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جو مجھے مرنے کے بعد معلوم ہوئی۔ میں نے عرض کیا، بجی میں غور سے سن رہا ہوں، آپ فرمائیے۔ وہ بولے، بیٹا میں ارب پتی تھا، میں نے چیک پر خود دستخط نہیں کیے، میرے مینیجر کیا کرتے تھے، میں زمین اور جائیداد کا مالک بھی تھا اور میں تم جیسے سعادت مند بیٹوں کا باپ بھی تھا، لیکن تم اور میری ساری دولت مل کر بھی میری ایک خواہش پوری نہ کر سکے۔
میرے گرم کپڑوں کے اندر اور گرم قبر کے اندر مجھے دفن نہ کر سکے۔ میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ انسان کی ساری دولت اور ساری آل اولاد مل کر بھی موت کے بعد اس کی مدد نہیں کر سکتی، یہ قبر میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ یہ سب اگر مجھے قبر سے پہلے ایک اوور کوٹ نہیں پہنا سکے تھے تو یہ اس سے آگے کے سفر میں میرا کیا ساتھ دے سکتے تھے؟ چنانچہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، دولت وہ ہے جو مرنے کے بعد بھی آپ کا ساتھ دے، اور اولاد وہ ہے جو زندگی کے بعد بھی اولاد رہے۔ میں نے عرض کیا، ابا جان آپ کی بات یقیناً ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھ نہیں سکا۔ وہ مسکرائے اور فرمایا، دولت اور اولاد کو صالح بناؤ، یہ مرنے کے بعد بھی تمہارے کام آتی رہے گی، ورنہ دوسری صورت میں یہ تمہارے امتحان میں اضافہ کرتی رہے گی۔ میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولے، بیٹا میں نے پوری زندگی دولت کمائی، میں اس کا 99% حصہ دنیا میں چھوڑ گیا۔ یہ 99% حصہ میرے بعد نااہل ثابت ہوا، جبکہ میں نے اس کے 1% سے یتیم اور غریب بچوں کے لیے اسکول بنایا تھا۔ دولت کا وہ 1% حصہ میرے لیے صالح ثابت ہوا، وہ آج بھی میرے کام آ رہا ہے۔ اللہ نے مجھے تم سمیت 6 بچے دیے تھے، میں نے ان تمام بچوں کو پریکٹیکل بنا دیا۔ یہ بچے دنیا دار ہیں، یہ زندگی میں مجھ سے زیادہ کامیاب ہیں، دھڑا دھڑ پیسہ کما رہے ہیں، لیکن مجھے آج ان میں سے کسی کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا۔ ہاں، میں نے اپنے خاندان کی ایک یتیم بچی کو تعلیم دلائی تھی، وہ بچی ڈاکٹر بن گئی۔ وہ ڈاکٹر ہفتے میں 2 دن غریب مریضوں کا مفت علاج کرتی ہے۔ مجھے ان 2 دنوں کا بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ بچی اور اس کے 2 دن میرے لیے صالح ثابت ہو رہے ہیں۔ چنانچہ میرا مشورہ ہے، تم اپنی دولت کا 1% اپنے اوپر خرچ کرو اور 99% کو صالح بنا دو۔ تم مرنے کے بعد بھی خوشحال رہو گے، اور تم اپنی اولاد کو کاروبار کے ساتھ ساتھ ویلفیئر پر لگا دو، یہ صالح ہو جائے گی، اور یہ صالح اولاد تمہیں صدیوں تک نفع پہنچاتی رہے گی۔ میرے والد اٹھے، میرا ماتھا چوما اور چلے گئے۔ میرا خواب ٹوٹ گیا اور میں جاگ کر بیٹھ گیا۔ وہ رکا، لمبا سانس لیا، ماتھے کا پسینہ خشک کیا اور ہنس کر بولا، بس میرے والد نے مجھے زندگی کی ڈائریکشن دے دی۔ میں نے اپنی اولاد اور اپنی دولت کو صالح بنانا شروع کیا۔ میں نے اپنی دولت جمع کی، 10% حصہ الگ کیا، یہ 10% پراپرٹی میں لگایا، ایسے اثاثے بنائے جن کے کرایوں سے ہم اچھی اور پرآسائش زندگی گزار سکتے ہیں، اور باقی دولت میں نے ساری کے ساری اللہ کے نام پر وقف کر دی۔